کہ ہم نے اپنے میں سے کسی ایک کو جو اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے، کوالیفیکیشن بھی کیا، جو اللہ کی کتاب اچھے پڑھ سکتا ہے، جو اللہ کی کتاب کو زیادہ سمجھتا ہے، اس کو ہم نے اپنا رہنما بنا لیا، امام بنا لیا، کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے۔ اب ہمارا رکوع اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا رکوع ہوگا، ہمارا سجدہ اتنا ہی ہوگا، ہمیں جی چاہ رہا ہے لمبا سجدہ کرنے کا، امام نے مختصر سجدہ کیا، ہم اس کی اقتدا ہی کریں گے، چاہے ہم اگر اس کے بعد ہم پڑے رہے سجدے میں، چاہے جتنا روتے رہے، مگر نماز تو ہماری خراب ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے اجتماعیت نہیں سیکھی۔ امام سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام، لیکن اپنی غلطی، اپنے امام کی غلطی کو دور کرنے کا طریقہ کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا کہ صرف اتنا کہہ دو پیچھے سے کہ سبحان اللہ، بس نہ کوئی پوسٹر چھاپو، نہ مضمون لکھو، نہ گروپ بناؤ، نہ سیلری کم کرو، نہ یہ کرو نہ وہ کرو، بلکہ پیچھے سے کہو سبحان اللہ۔ امام کو بھی یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی پیچھے سے کوئی کہے سبحان اللہ تو امام فوراً یہ سوچتا ہے کہ اس وقت یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے، اس کا ریلیونس کیا ہے۔ اس وقت جو مجھے کسی نے یاد دلایا کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے تو امام کو فوراً میسج چلا گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، تبھی کوئی پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے، اور امام نے فوراً اپنی غلطی ڈھونڈ لی کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی، سب کے سامنے امام نے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اس نے دو سجدے بڑھا کر اللہ سے معافی مانگی۔ کتنا اتحاد سکھایا گیا کہ عام نمازی اگر یہ کہتے کہ غلطی امام صاحب آپ سے ہوئی ہے، آپ 2 سجدے کیجئے، ہم کیوں کریں، غلطی آپ کریں اور سزا ہم بھی بھگتیں، ہم لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ اکیلے 2 نہیں 3 سجدے کیجئے۔ لیکن نہیں، یہ مزاج نہیں ہے امت کا، مزاج امت کا یہ بنایا گیا ہے کہ غلطی جس سے ہو اس کو اکیلا مت چھوڑو، سب مل کر کہو اللہ معاف کر دے۔ پتہ نہیں ہماری کسی وسوسے کی وجہ سے امام کا ذہن بھٹک گیا، کیونکہ مقتدیوں کے وسوسوں کا اثر امام کے قلب پر پڑتا ہے، ایسا اشارہ کیا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر مقتدی سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ غلطی میری نحوست سے ہوئی، شاید میری وجہ سے ہوئی، ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ کیسا اتحاد، کیسا جوڑ۔ ہمیں کسی اور چیز یہ سب سیکھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین کی اصل حقیقت پر واپس آئیں اور اپنے دین کی ایک ایک کام کی حکمتوں کو سمجھیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت بیان فرماتے تھے کہ اس نماز میں پورا اسلام ہے، آنکھوں کا کنٹرول نماز میں مشق ہے اس کی، کانوں پہ کنٹرول نماز میں مشق ہے اس کی، زبان پہ قابو نماز میں مشق ہے اس کی، دل کیا سوچے کیا محسوس کرے نماز میں مشق ہے اس کی، وقت کی پابندی نماز میں مشق ہے اس کی۔ یہ پورا اسلام ہم لوگوں نے زندگی سے الگ کر دیا ہے میرے بھائیوں، زندگی سے الگ کر دیا ہے اپنے دین کو۔ دین شکلوں کا نام رہ گیا، اس سے وہ عطر اور وہ خوشبو اور وہ مہک اور وہ پیغام اور وہ روح نہیں لے پا رہے ہم، نہ نماز سے، نہ زکات سے، نہ روزے سے، نہ حج سے۔ ظاہری اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اعمال کے اندر کا جو ایسنس ہے، اعمال کے اندر کی جو روح ہے، وہ اکثر ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہو پا رہی، اور ہم اس کا دھیان جمائے بغیر کر رہے ہیں۔ یہ جو اعمال کے اندر کی جو روح ہے اس کا دھیان جمانے ہی کو تو ایمان اور احتساب کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، کہ جس عمل کی جو روح ہے، جس عمل کا جو اصل فائدہ ہے، جس عمل کا جو اصل پیغام اور میسج ہے، جس عمل کی جو اصل حکمت ہے، اس عمل کا، اس نتیجے اور فائدے کا دھیان جما کر وہ کام کرو گے تو وہ چیز حاصل ہوگی۔ مثلا روزے کا خاص مقصد ہے تقوی، کیونکہ روزے میں یہی تو تقوی کہتے کس کو ہے، اپنے کو تھامے رکھنا،
اپنے کو روکے رکھنا، ریسٹرین، اپنے کو روکے رکھنا، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور صبح سے شام تک روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے کو روکے رکھنا۔ کتنی چیزیں جائز تھیں لیکن ان سے ہم اپنے کو روکے رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھے اس ارادے سے کہ میں اپنے کو روکے رکھوں گا، اس مشق کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کا فرض بھی ادا ہوگا اور یہ فائدہ بھی اس کو حاصل ہوگا۔ ہم صرف فرض کی ادائیگی کی نیت کرتے ہیں، اس کا اصل فائدے کی نیت شاید ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں کرتے، اس لیے اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کتنی مرتبہ رمضان کے ہم رکھ چکے، تقویٰ ہم میں سے بہت کم کو مل پایا۔ اکثر میری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ اس زمانے کے غیر مسلم ہی سے ہم کو شکایت نہیں ہے کہ اسلام کو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمیں تو اس بات کا رونا ہے کہ ہم اس زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے۔ ہے کیا اسلام؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندوں کے لیے کچھ زنجیریں ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لمبی چوڑی فہرست ہے، پابندیوں کی کچھ عجیب غریب قسم کی بیڑیاں ہیں جو ڈال دی گئی ہیں؟ اسلام یہ ہے؟ آج کل عام طور پر ہمارا نوجوان اور عام طور پر یہ سمجھتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ بہت مشکل ہے، اور 50-60 سال کی عمر سے پہلے تو بہت ہی مشکل ہے۔ پہلے اچھی طرح ذرا دنیا کو انجوائے کر لیں، اس کے بعد جائیں گے حج کرنے، اور وہاں سے واپس آ کر بالکل دیندار بن جائیں گے۔ جب گھر والے ہم کو اپنے گھر میں زیادہ نہیں ٹھہرنے دیں گے، کیونکہ بوڑھے لوگ عام طور پر نہیں اچھے لگتے گھر میں لوگوں کو، تب ہم مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے، تب دیندار بن جائیں گے۔ اسلام کیا ریٹائرڈ لوگوں کے لیے آیا ہے؟ اسلام کیا ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ لوگوں کے لیے آیا ہے؟ اسلام کیا ان لوگوں کا کوئی شیلٹر ہے جو دنیا میں فیل ہو گئے ہوں؟ بہت چپتے ہوئے سوال ہیں، بہت چپتے ہوئے سوال۔ کیا ان کے لیے کوئی ریفیوجی سینٹر ہے وہ کوئی، کہ دنیا میں ناکام ہو گئے، گھر میں ناکام ہو گئے، بزنس میں ناکام ہو گئے تو چلے اسلام کی طرف؟ اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں سے ہم کو بھی نکالے اور ہم سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور کرائے۔ انسان جتنی خوبصورت زندگی اس دنیا میں گزار سکتا ہے، انتہائی حسین و جمیل، انتہائی فطری، انتہائی خوبصورت، انتہائی اٹریکٹیو، انتہائی آرگنائزڈ، اسلام اس زندگی کا نام ہے۔